آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ میں پہنچا ہے، یمد یدیہ، اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کے لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کا گھر سامنے ہے اور ہاتھ اس نے لمبے، اشعث اغبر، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، چہرے پہ گرد پڑی ہوئی ہے لمبے سفر کی وجہ سے، حالت فقیرانہ بنی ہوئی ہے، ہاتھ بھی لمبے ہیں اور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، لیکن جو کھایا ہے وہ حرام کا، جو پیا وہ حرام کا، جو لباس پہنا وہ حرام کا، جو غذا دی گئی ہے اس کو وہ حرام کی، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، حضور فرماتے ہیں بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سفر کی حالت بھی ہے، لمبا سفر بھی کاٹا ہے، دکھ مصیبت بھی صحیح ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر لوگوں کا حق مار کے، غصب کر کے عمرہ کرنے چلے جائیں، حج کرنے چلے جائیں تو تمہاری باتیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ یہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا کہ لقمہ پاک ہونا چاہیے۔ جس کا لقمہ پاک نہیں ہوتا اس کی اپنی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کے حق میں نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلی شرط ہے زندگی کے اندر قبولیت دعا کی۔ تو یہ چار چیزیں حضور نے فرمایا جس کو مل گئیں، کون کون سی؟ ایک بات میں سچائی، دوسرا امانت میں حفاظت، تیسرا حسن خلق، اور چوتھا رزق کی پاکیزگی۔ اس کے علاوہ اس کو دنیا کی کوئی بھی شے نہیں ملی تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں نہیں ہیں، باقی کائنات کی ہر شے اس کے پاس ہے، تو وہ کوڑی مل نہیں اس کا، اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ چار چیزیں خوش نصیب لوگوں کا مقسوم ہے۔ اب بد نصیب لوگوں کا مقسوم دیکھیے کیا ہے۔ اربعن من کنا فیہ کان منافقا خالصا، حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم دونوں نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا، حدیث صحیح ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے اندر چار چیزیں ہیں وہ پکا منافق ہے، منافقاً خالصاً، وہ خالص منافق ہے۔ یہاں تو یہ لفظ ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگرچہ وہ نماز بھی پڑھے اور روزے بھی رکھے، لیکن بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر یہ لفظ نہیں ہے۔ یہاں اتنے لفظ بیان فرمائے گئے ہیں، اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص کے اندر یہ چار چیزیں ہیں وہ خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعھا، اور جس کے اندر ان چار خصلتوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس میں منافقت کی ایک خصلت، ایک عادت پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو دور کر دے۔ جب تک وہ دور نہ کرے گا اتنی دیر تک جو ہے وہ خصلت اس کے اندر جو ہے وہ منافقت کا سبب رہے گی۔ پہلی چیز، اذا حدث کذب، جب بھی بولے تو جھوٹ بولے۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے کی ترتیب دیکھ لیں، جھوٹ ایک فن عظیم بن کے رہ گیا ہے، اور یہ علامت میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو ہے وہ بتائی ہے خالص منافق کی، کہ منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ پھر عرض کی کہ حضور مومن بخیل ہوتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے۔ پھر عرض کی گئی کہ حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ ہوتا سچائی ہے۔ تو یہ مومن کی شان ہے، اور منافق جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور دوسری منافق خالص کی علامت یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پھر پورا نہیں کرتا۔ آج کل تو جس سے وعدہ کریں لوگ کہتے ہیں اللہ کرے وہ ماری جائے، جس کو پیسے دینے ہو کہتے ہیں کہ وہ تو کسی ایکسیڈنٹ، کسی حادثے میں فوت ہو جائے، مجھے دینے ہی نہ پڑیں۔ آج کل تو حالات اس سے بھی آگے جا رہے ہیں۔ تو یہ منافقانہ روش ہے کہ وعدہ کیا جائے پھر اس کو پورا نہ کیا جائے۔ تیسری بات، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ کوئی عہد کرتا ہے تو پھر وہ پورا نہیں کرتا، عہد کی پاسبانی نہیں کرتا، غداری کر جاتا ہے۔ جو عہد کیے ہوئے ہوں ان کو ہر صورت میں قائم رکھنا پڑتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی
عنہ اور ان کے بیٹے یہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب آ رہے تھے. راستے کے اندر کافروں نے انہیں پکڑ لیا اور اس شرط پہ چھوڑا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو کر کے ہمارا مقابلہ نہیں کرو گے. انہوں نے وعدہ کر لیا، عہد ہو گیا. جب پہنچے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے مقام پہ تشریف فرما تھے اور یہ بھی بدر کے موقع پہ اپنے آقا و مولا سے جا کے ملے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے فرزند ارجمند رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہمیں کافروں نے راستے میں پکڑ لیا تھا اور ہمارا ان سے یہ معاہدہ ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک ایک بندے کی بدر میں ضرورت تھی اور کافر 950 تھے اور مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی، اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو حضور نے واپس کسی کام کے لیے مدینۃ المنورہ میں بھیجا تھا. حضرت عثمان تھے، حضرت ابو لبابہ یا دیگر صحابی. تو ایک ایک فرد کی ضرورت تھی اور 2 بندے مل گئے، بہت غنیمت تھی. اور معاہدہ کافروں کے ساتھ ہوا تھا، مومنوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا. لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے لیکن تم لڑ نہیں سکو گے. معاہدے کی پاسبانی کا درس عین جنگ کی حالت کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو دیا، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن زندگی ہے. آقا کریم علیہ السلام نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں، وہ جا کے بھول گیا اور حضور علیہ السلام 3 دن تک اس کے انتظار کے لیے وہیں کھڑے رہے. صرف قضائے حاجت اور نماز کے لیے جاتے، پھر آ کے وہیں کھڑے ہو جاتے. اور 3 دن کے بعد جب وہ شخص اس کو اچانک یاد آیا تو وہ پلٹا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو شرمندہ تھا. حضور علیہ السلام نے صرف اتنا جملہ کہا، صاحب تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا، تو نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا. تو یہ ہے ایک نبی کی زندگی کا رنگ. اور منافق جب بھی وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، جب عہد کرتا ہے تو عہد توڑ دیتا ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ لڑتا ہے تو گالیاں بکتا ہے. الجھاؤ، اختلاف رائے، یہ زندگی میں اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے پیدا ہو جاتا ہے. لیکن جب کسی سے الجھاؤ پیدا ہو جائے، کسی سے لڑائی پیدا ہو جائے، تو اس لڑائی میں جو ہے وہ گالی گلوچ کرنا یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ناراضگی اختیار کر لی جائے، خاموشی اختیار کر لی جائے. اور وہ بھی 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا حکم نہیں ہے. 3 دن کے بعد فرمایا گیا کہ جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماں کی طرف سے فرق ہے، باپ کی طرف سے سکے ہیں. آپس میں کوئی الجھاؤ ہو گیا، شکر رنجی ہو گئی، 3 دن گزر گئے. حضرت محمد بن حنفیہ نے سوچا کہ امام حسین میرے بھائی بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، پھر رسول خدا کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، تو اگر ناراضگی ہوگی ہے تو میں جا کے صلح میں پہل کر لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. گھر سے چلے، راستے میں حضور کا یہ فرمان آیا کہ جو 2 مومن آپس میں الجھ پڑیں، جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا. یہ حدیث یاد آئی تو واپس پلٹ آئے اور گھر میں آ کے کاغذ کے ٹکڑے پہ ان کو خط لکھا اور قاصد کے ہاتھ بھیجا کہ میرے بھائی، میں تجھے منانے کے لیے گھر سے چلا تھا، راستے میں حضور کا یہ فرمان یاد آ گیا، میں تو گوارا نہیں کرتا کہ آپ سے پہلے جنت میں جاؤں، تو اس لیے آپ مجھ کو آ کے منا لیں، میں ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہوں. تو حضرت امام حسین آئے اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو راضی کر لیا. تو ہمیں یہ درس دیا گیا ہے، ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے. اربعون فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن. حضور نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کے امر میں سے ہیں، میری امت میں وہ موجود رہیں گی. موجود رہیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے. لیکن جس طرح بہت ساری بری خصلتیں قوموں کے اندر موجود رہتی ہیں، تو یہ خصلت جو ہے وہ قوم کے اندر موجود رہے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے لوگ اس کا شکار ہوں گے، یعنی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان خصلات بد میں مبتلا رہیں گے، جبکہ متقی اور پرہیزگار اپنا دامن ان سے بچائیں گے. تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان خصلتوں کے اندر مبتلا رہیں گے. پہلی خصلت الفخر فی الاحساب، حسب پہ، اپنی خاندانی وجاہت اور پس منظر پہ اترانا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوتا ہوں، میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے. یہ ہر دور کے اندر جو ہے وہ معاشرے کا کثیر طبقہ اپنے
حسب پہ اتراتا رہا ہے اور آج بھی موجود ہے اور قیامت تک یہ باقی رہے گا، لیکن جو متقی اور اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس بات پہ جو ہے وہ کبھی بھی اتراتے نہیں ہیں۔ دوسری بات، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کے نسب میں تان زنی کرنا کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، تیرا فلاں برادری سے تعلق ہے، یہ تان زنی نسب میں یہ انتہائی مکروہ اور برا کام ہے، لیکن بہرحال اس امت کے بہت سارے لوگ اس فعل بد کا ارتکاب کرتے رہیں گے۔ وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، اور استسقاء بالنجوم یعنی ستاروں کے معاملے، یہ امت کے اندر ہر دور کے اندر جو ہے وہ موجود رہے ہیں۔ وَالنِّيَاحَةُ، اور چوتھی چیز، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے سرہانے عورتوں کا بین کرنا، تو یہ بین کا سلسلہ یہ انتہائی جو ہے وہ مکروہ ہے اور شریعت نے ناپسند کیا، بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنا گریبان پھاڑا، منہ پر تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ چیزیں امت کے اندر ایک کثیر طبقے میں بہرحال موجود رہیں گی۔ اربع من کن فیہ حرمہ اللہ تعالیٰ علی النار، چار چیزیں اللہ اکبر جس شخص میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آتش سے محفوظ رکھے گا۔ وَعَصَمَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرے گا۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ مَن مَلَكَ نَفْسَهُ، جس نے اپنے آپ کی حفاظت کی، اپنے آپ کو قابو میں رکھا، حین یرغب، جب کسی چیز کی طرف رغبت ہو، وحین یرہب، اور جب کسی چیز سے ڈر ہو اس نے پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، وحین یشتہی، اور جب سخت بھوک لگی تو اس وقت بھی اس نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، وحین یغضب، اور جب وہ غصے میں آیا تو غصے میں بھی اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اپنے آپ پہ قابو رکھا۔ جو ان چار مواقع پر اپنے اوپر قابو رکھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ شیطان سے بھی اس کی حفاظت کرتا ہے اور آتش دوزخ سے بھی اس کو محفوظ فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وَأَرْبَعٌ مَّن كُنَّ فِيهِ نَشَرَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ رَحْمَتَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، چار چیزیں جس شخص میں ہوئیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو اس کے اوپر پھیلا دے گا اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔